وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں اس کی روزی ہے۔ انسانوں کو انسان کے مطابق، جنات کو جنات کے مطابق، ملائک کو تسبیح و ذکر سے، حشرات الارض کو زمینی چیزیں، ہر مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں شان کے مطابق۔ خود مگس آید بتارے عنکبوت، رزق را فرمی دہد پروردگار۔ مکڑی جالا کس لیتا ہے اور انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، کہیں سے مکھی آ کے اس میں پھنس جاتی ہے۔ تو حافظ شیرازی کہتے ہیں خود مگس آید بتارے عنکبوت، وہ چھوٹی سی مکڑی جو گھر بناتی ہے اسی میں مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ رزق را پر می دہد پروردگار، روزی کو اللہ پر دے دیتا ہے۔ زیب النساء کہتی ہے بہر روزی مکن اندیش کے مخفی آخر، مخفی اس کا تخلص ہے، اور جو اشعار کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے دیوان مخفی۔ بہر روزے مکن اندیش کے مخفی آخر، رزق مقسوم رسد گرچہ پسو پیش رسد۔ اوپر نیچے تو ہو سکتے ہیں مگر جو تقسیم ہو چکی ہے وہ مل کے رہے گی۔ نہیں کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں اس کی روزی ہے، وہ روزی رسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اچانک روانہ ہو گئے کوئی دور، پہنچ کر خیال آیا گھر میں آٹا اور راشن بھی ہو گیا نہیں۔ جب شرف کلام شروع ہوا حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پتھر مارو، نکلا ایک اور پتھر کا دہ مارو، اس کو ایک اور چوکور نکلا کا دہ مارو، ایک اور املح پتھر نکل آیا، ایک اور املس نکل آیا، اور فرمایا اس چھوٹے سے روڑے کو بھی توڑ دو۔ جو توڑ دیا تو اس میں ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ہری گھاس ہے، وفی فیہ نبت طری، اور اس کے اوپر پانی کا قطرہ بھی رکھا ہوا ہے، پانی کی ٹھنڈے پانی کی تھیلی ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ، پڑ بپڑ پتھر میں زندہ کیڑا اور اس کے منہ میں ہری گھاس کھا رہی ہے، اور گھاس کے ساتھ پانی کا قطرہ بھی ہے کہ پیاس لگے تو یہ پیو۔ حضرت کو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ چھوٹی سی مخلوق آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہے، کان مبارک قریب کرو۔ موسیٰ نے کان قریب کیا تو وہ کیڑا پڑ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی اس کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جگہ اس کو معلوم ہے، کبھی مجھے رزق بھولا نہیں ہوا، ہمیشہ میری روزی پہنچاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ ہی کے ہاں ہے اس کی روزی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، وہ جانتے ہیں اس کا مستقر جائے قرار، ومستودع اور جائے امانت، کہیں تو ذرا دیر تک رہتا ہے، کہیں امانت ہے، جیسے پیٹ میں امانت ہے اور دنیا میں رہتا ہے، اور قبر میں امانت ہے اور آخرت میں رہے گا۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزما رہے تم کو کون تم میں نیک عمل کرے گا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہتے ہیں کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ہٹا دیں ان سے عذاب إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ،
ایک وقت مقررہ تک کے لیے، لیقولن تو یہ کہتے ہیں ما یحبسو کس چیز نے عذاب روکا، الا یوم یاتیہم یاد رکھو جس دن عذاب آئے گا ان پر، لیس مصروفا عنہم پھر وہ ہٹے گا نہیں ان سے، وحاق بہم گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بھی یستہزئون جس کا یہ استہزاء کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم چکا دیں انسان کو اپنے پاس سے رحمت راحت، ثم نزعنا منه پھر وہ رحمت چھین لے اس سے، انه لیئوس کفور بے شک وہ بری طرح مایوس و ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور اگر چکا دیں ہم اس کو احسان بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی ہو، لیقولن تو یہ کہتا ہے ذهب السیئات عنی ختم ہو گئی تکلیفیں میری، آئندہ کبھی نہیں آئے گی۔ انہ لفرح فخور بے شک یہ اتراتا ہے اور شیخیاں بگارتا ہے، بے موقع اور ضرورت سے زیادہ خوشی اس کو فرح کہتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ پھر کچھ بولتا بھی ہے اس کو فخور کہتے ہیں، فخر بازی کرنا۔ الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک لہم مغفرہ ان لوگوں کی مغفرت ہوگی، واجر کبیر و اجر بڑا۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک ہو سکتا ہے چھوڑ دیں آپ بعض وہ جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے، اور ضائق به صدرک اور تنگ ہو رہا ہے اس سے آپ کا سینہ، ان یقولوا کیونکہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں اتراتا ہے اس پیغمبر پر خزانہ، او جاء معہ ملک یا کیوں نہیں رہتا اس کے ساتھ ڈنڈے مار فرشتہ، انما انت نذیر بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ ہر چیز کے کارساز ہے۔ ام یقولون افترا آیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے گھڑا ہے یہ قرآن، قل فاتوا بعشر سور مثلہ آپ فرمائیے لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی مفتریات تم گھڑ کر، تم بھی تو عرب ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، شعراء ہو، ودو پکارو من استطعتم جو تم سے ہو سکے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن لم يستجیبوا لکم بس اگر وہ جواب نہ دے سکے، یعنی قرآن کی طرح 10 صورتیں نہ لا سکے، فعلموا بس جان لو انما انزل بعلم اللہ بے شک یہ اترا ہے اللہ کے علم سے، مقصد نزول وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کہ نہیں ہے لائق عبادت مگر وہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم اسلام لائے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، نوفی الیہم اعمالہم فیہا پورا دے دیں گے ان کو ان کے اعمال یہاں، وہم فیہا لا یبخسون ان کے ساتھ کمی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر نری آگ، وحبط ما صنعوا اور ضائع ہو گیا جو یہ کر چکے تھے، فیہا دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون ڈسمس ہو گئے ان کے اعمال۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ آیا پس وہ جو ہو روشن دلیل پر رب کی طرف سے، ابن عباس سے مجاہد نے نقل کیا کہ وہ شخص جو رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ روشن دلیل قرآن ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ چلتا ہے ایک گواہ خدا کی طرف سے، وہ جبریل ہے۔ اللہ زید ابن اسلم کہتے ہیں من کان علی بینہ محمد ہے
شاہد قرآن ہے۔ حسن ابن علی کہتے ہیں ہر مومن پر ایک شاہد قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی۔ امام پیشوا، خیر کے پیشوا کو امام کہتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے اس پر۔ ومن یکفر بہ، جو کفر کرے اس کے ساتھ، من الاحزاب، مختلف جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ، پس جہنم ان سے وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، آپ نہ ہو شک میں اس قرآن کے بارے میں۔ انہ الحق من ربک، یہ برحق ہے تیرے رب کے سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔